اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں قنوت اور ذکر رکوع و سجود کو ہم بیان کرتے ہیں کہ اس میں تجوید و قرات کے ساتھ ہم اس کو کس طرح پڑھیں اور کس طریقے سے یہ ہمارا نماز میں ذکر ٹھیک ہوگا۔ تو اکثر عموماً غلطی کرتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے جس طرح عربی میں پڑھنا چاہیے، تو کافی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے نماز کے باطل ہونے کا بھی بسا اوقات خطرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو آپ توجہ سے ملاحظہ کریں اور اس کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں بھی۔ آج ہم شروع کرتے ہیں دعائے قنوت سے۔ دعائے قنوت میں کوئی بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت ساری دعاؤں کا ذکر ہے، روایات میں بہت ساری دعاؤں کا ذکر ہے، تو ہم ظاہر ہے ساری دعاؤں کو تو نہیں یہاں پریکٹس کر سکتے، صرف ہم معروف دعائیں ہیں اس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو دعا پڑھی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اب اس کو تجوید کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں ہم۔ تو شروع میں ہے ربنا، ربنا کی را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، ربنا ربنا، کیونکہ را پر جب بھی زبر آئے گی تو را کو موٹا پڑھیں گے، پیش آئے گی تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی را کے بہت سارے احکامات ہیں، لیکن ہم یہاں کیونکہ مختصر بیان کر رہے ہیں تو را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را پہ زبر ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، آتینا، تینا نہیں پڑھنا بلکہ آتینا فی الدنیا حسنہ، ہا کو حلق سے نکالیں گے، وسط حلق سے حسنہ، اور جب حسنہ کو آگے ملائیں گے تو پھر حسنتوں پڑھیں گے، اور یہاں بھی غنہ کریں گے ادغام کی وجہ سے، ادغام مع الغنہ ہوگا، کیونکہ جب بھی نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے آ جائے تو غنہ ہوگا، اور یہاں یرملون میں سے واو آیا ہے حسنتوں توں، تو یہاں غنہ ہوگا۔ وفی الآخرۃ حسنہ، حسنہ حسنہ، یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں، حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب اسی دعا کو ہم ترتیل سے پڑھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد دیکھیں چھوٹی سی دعا ہے علم کے بارے میں، اس کو بھی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، را کو موٹا پڑھیں گے، ربی زدنی، زدنی، زا کو حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، زدنی، زد، دال پہ قلقلہ ہے، آواز ظاہر کریں گے، زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم، اللہ کو موٹا، اللہم صل علی محمد، ہا کو پڑھیں گے، وسط حلق سے نکالیں گے، محمد و آل محمد، و آل محمد نہیں پڑھنا، و آل محمد، دال پہ قلقلہ، میم پہ غنہ، محمد۔ اس کے بعد آتا ہے ذکر رکوع۔ ذکر رکوع میں آپ کو پتہ ہے کہ 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور اس کو آپ نے توجہ کرنی ہے۔ با پہ قلقلہ ہوگا، صبح، ہا آگے فوراً ہا آ جاتا ہے، اس کو بھی اپنے وسط حلق سے نکالنا ہے، سبحان اللہ، اللہ کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اللہ سے پہلے جب بھی زبر یا پیش آئے گی تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان ربی را کو موٹا زبر کی وجہ سے ربی العظیم وا ہے وا، تو اس کو آپ نے جب بھی زبان سامنے والے دو دانتوں کی نوک سے لگے یعنی ثنائے علیہ کی نوک سے لگے تو موٹا پڑھیں گے حرف وا کو عظیمی وبحمدہ وبحمدہ دہ نہیں پڑھنا وبحمدہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد آتا ہے ذکر سجدہ، اس میں بھی یہی ہے 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا مستحب ہے، ویسے جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی اعلی شروع میں حمزہ ہے پھر فوراً عین ساکن ہے اعلی، یعنی حمزہ کو بھی ادا کرنا ہے اور عین کو بھی ادا کرنا ہے، دونوں میں فرق ہوگا۔ حمزہ انتہائی حلق سے ادا ہوتا ہے اور عین وسط حلق سے۔ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہم صل علی محمد وآل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم ذکر تشہد اور سلام اس کی پریکٹس کریں گے، تو اس کو بار بار سنیں اور خود بھی پریکٹس کریں، اپنے دوستوں کو بھی پریکٹس کروائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔